شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ میں دنیا کی پہلی اردو اکیڈمی گرین لرن اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جناب میں دنیا کے سب سے بہترین اور مکمل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام زاہد افضل ہے اور میں 2019 سے سکھا رہا ہوں۔ میں ہمیشہ اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ کیسے ہم پاکستان کے نوجوانوں کو آگے لے کر چل سکتے ہیں اور کیسے ان کے لیے آسان انداز میں کورسز لائیں جن کو وہ بغیر کسی کی مدد سے مکمل کر کے اپنے لیے روزگار کا ذریعہ بنا سکیں۔ پچھلے 1 سال سے لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ مکمل کورس کا مطالبہ کر رہے تھے، اور آج میں اور ہماری ساری ٹیم یہ کورس لاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہی ہے۔ یہ کورس اس طرح بنایا گیا ہے کہ اگر آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کچھ علم نہیں تو بے فکر رہیں، آپ اس کورس کے بعد تجربہ کار ڈیجیٹل مارکیٹر بن جائیں گے۔ ڈیجیٹل مارکیٹر اس شخص کو کہتے ہیں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہے۔ یہ کورس اس طرح ہے کہ اس میں آپ کو بے شمار کورسز دیکھنے کو ملیں گے اور وہ سب آپ کو ایک ایک چیز سکھائیں گے، اور یہ کورس 60 گھنٹوں پر مشتمل طویل کورس ہوگا جس میں وہ تمام چیزیں سکھا دی جائیں گے جن سے آپ ایک ماہر ڈیجیٹل مارکیٹر بن جائیں گے۔ آپ اگر تجسس میں ہیں کہ کیا ہے یہ کورس تو رکیے ذرا، کیونکہ کورس شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ کورس آپ کیسے کریں گے۔ چلے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ یہ کورس کس طرح کریں گے۔ یہ کورس گرین لرن اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوگا، مگر کیونکہ گرین لرن اکیڈمی ایک ڈیجیٹل لرننگ پلیٹ فارم ہے لہٰذا اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اپلوڈ ہوتا رہے گا۔ اس لیے اس کورس کو کرنے کے لیے آپ گرین لرن اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر جا کر پلے لسٹ پر کلک کریں گے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلے لسٹ کو محفوظ کر لیں گے تاکہ اس کورس کے ساتھ آپ جڑ جائیں۔ اسی کے ساتھ کورس میں استعمال ہونے والی تمام فائلز آپ کو ہر لیکچر کے ڈسکرپشن میں ڈاؤن لوڈ لنک کے ساتھ مل جائیں گی۔ مگر رکیں، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے فیس بک گروپ کو لازمی جوائن کیجیے گا تاکہ آپ سب کے ساتھ مل کر یہ کورس سیکھیں۔ اسی کے ساتھ ہماری اکیڈمی کے فیس بک گروپ کو بھی جوائن کر لیجیے گا، اور ہمارے چینل کو تو سبسکرائب کرنا آپ بھلا کیسے بھول سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کورس میں خود کو رجسٹرڈ کروایا ہے وہ اس کورس کے اختتام پر گرینڈ ٹیسٹ دے کر سرٹیفکیٹ بھی حاصل کریں گے جس کو وہ اپنے لنکڈ ان پروفائل پر لگا سکیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن تھوڑا مزید کورس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ کورس آپ کی زندگی کیسے بدلے گا۔ دراصل اس کورس میں آپ کو ایک ماہر ڈیجیٹل مارکیٹر بنانے کے حوالے سے تمام مواد شامل کیا جائے گا، جیسا کہ آپ اپنی پروڈکٹ کے لیے مثالی کسٹمرز کیسے ڈھونڈیں گے، کیسے مارکیٹ ریسرچ کر کے اپنی ویب سائٹ بنائیں گے، اور پھر SEO کر کے اپنی ویب سائٹ کو کیسے تھوڑا بہتر کریں گے۔ پھر ہم ای میل مارکیٹنگ پر بات کریں گے کہ کیسے آپ گوگل تجزیات، گوگل انالیٹکس کی مدد سے اپنے ای میل سبسکرائبرز کو اپنے مثالی کسٹمرز بنائیں گے۔ مگر یہ تو ہوں گی بنیادی چیزیں، ان کے بعد ہم مزید گہرائی میں جا کر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو دیکھیں گے، جیسا کہ برانڈ کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے بڑے بڑے برانڈز جیسا کہ ایپل، ڈیل، مائکروسافٹ، کوکا کولا، نائکی وغیرہ کام کرتے ہیں، اور ہم بھی کنٹینٹ لکھنے جیسا کہ بلاگز لکھنا، ویڈیوز اور انفوگرافک کی مدد سے کسٹمرز کے درمیان ایک مثالی رشتہ بنائیں گے تاکہ ہم مزید سیلز حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح آپ سیلز سائیکالوجی کو سمجھیں گے کہ لوگ چیزیں کیوں خریدتے ہیں۔ ان سب کی مدد سے آپ مزید مارکیٹنگ کو سمجھیں گے۔ پھر ہم کاپی رائٹنگ کرنا سیکھیں گے جس کی مدد سے آپ اپنا کنٹینٹ بنانا سیکھیں گے اور اثر انداز چیزیں لکھ سکیں گے، جیسا کہ آرٹیکلز، سیلز پیجز یا اشتہاری کنٹینٹ، اور آپ ایک ماہر ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں گے جو بہترین رزلٹ حاصل کرنا سیکھ چکا ہوگا۔ اس سے کوئی سرکار نہیں کہ آپ اپنے لیے کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ پھر ہم گوگل اور فیس بک ایڈز کے حوالے سے مکمل طریقہ کار دیکھیں گے اور ماہر تجربہ کار ڈیجیٹل مارکیٹر کی طرح ان جگہوں پر اپنی مہارت کو تراش کر اسے بہترین بنائیں گے۔ اور پھر ہم تمام سوشل میڈیا چینلز کے بارے میں دیکھیں گے، جیسا کہ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، پنٹرسٹ، لنکڈ ان، کیورا، ٹویٹر وغیرہ۔ اور پھر آپ اپنے کاروبار کے لیے تیار ہوں گے، مگر آپ
فری لانسنگ کر کے اس ہنر کو اپنا ذریعہ معاش بنانا چاہتے ہیں تو جناب ہم نے اس کا کورس بھی شامل کیا ہوا ہے تاکہ آپ پھر کیسے نوکری حاصل کریں اور کیسے ایک کامیاب فری لانسر بن سکیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اس کورس میں آپ بے شمار کورسز سیکھنے جا رہے ہیں۔ بس آپ کو اپنے پاس ایک قلم اور نوٹ بک رکھنی ہے، یہاں پھر کمپیوٹر پر MS ورڈ میں جو سیکھیں اس کو لکھنا ہے اور اس طرح پریکٹس کر کے اگلے لیکچر کی طرف بڑھنا ہے۔ یہاں سے ہم اپنے مکمل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لیکچر ہم شروع کر رہے ہیں۔ PDF فائل کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے PDF فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو آپ لیکچر کے ڈسکرپشن میں اس کا ڈاؤن لوڈ لنک موجود ہے، آپ اس لنک کے ذریعے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جب بھی ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سوال کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے۔ کسی کاروبار کی آن لائن تشہیر کہتے ہیں پروموشن کو۔ کسی کاروبار کی آن لائن تشہیر یا کسی کاروبار کی آن لائن پروموشن کرنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہلاتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی کی یا اپنی پروڈکٹس کی آن لائن تشہیر کر رہے ہوتے ہیں یا آن لائن پروموشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دراصل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کاروبار اور پروڈکٹ کے معنی کافی وسیع ہیں جن کو چند الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس پر بعد میں بات کریں گے کہ پروڈکٹ اور کاروبار کیا ہے، لیکن ابھی آپ یہ سمجھیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹر کون ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے والے شخص کو ڈیجیٹل مارکیٹر کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آن لائن آپ اپنی پروڈکٹ یا کسی کی پروڈکٹ یا اپنی سروسز وغیرہ کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں۔ بات آتی ہے کاروبار کیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کاروبار کے معنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی روح سے کافی وسیع ہیں۔ آپ ذرا مثال سے سمجھیں کہ کاروبار کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کاروبار عام طور پر نظر آنے والی کاروبار جیسا کہ دکانیں وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں، کاروبار کوئی فیکٹری وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر اگر کوئی شخص اپنی مقبولیت کا فائدہ اٹھا کر پیسے کماتا ہے تو وہ اس کی شخصیت بھی ایک کاروبار کا رول پلے کرتی ہے۔ اب ذرا اس کو مزید مثال سے سمجھیں۔ سب سے پہلے ایک فیکٹری ہے، فیکٹری نے پروڈکٹس بنانی ہے۔ اب فیکٹری ایک کاروبار ہے، ظاہر سی بات ہے اسے اپنے کاروبار کی پروموشن کرنا ہوگی، یعنی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا ہوگی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گاہکوں کو اپنی طرف راغب کر سکے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے چیزیں خریدیں۔ تو اسی کے ساتھ ایک آپ کو دکان نظر آ رہی ہے جس میں لوگ موبائل بیچ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی ایک کاروبار ہے۔ اب یہاں پر بھی لوگوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ آپ کو قاسم علی شاہ صاحب دکھائی دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ تھوڑے سے چونک گئے کہ یہ کاروبار کیسے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا کہ کاروبار ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ یہاں پر میں قاسم علی شاہ صاحب ایک انسان ہیں، میں ان کو نہیں بلکہ ان کی شخصیت کو دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر میں یہاں پر کوئی کاروبار کر رہا ہوں، مجھے کسی انفلوئنسر کی ضرورت ہے جس سے میں چاہوں گا کہ میں اپنی کاروبار کی پروموشن کر سکوں، تو میں قاسم علی شاہ صاحب کو بلاتا ہوں۔ وہ میرے کاروبار کے بارے میں اچھے الفاظ بولتے ہیں، جو لوگ ان کو سنتے ہیں وہ میرے کاروبار کو بھی سنیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو وہاں پر میرے کاروبار کی پروموشن ہوئی، اس کے بدلے میں میں نے ان کو کیا دیا؟ پیسے دیے۔ تو ان کا یہ ایک کاروبار ہے، ان کی شخصیت ہی ایک اصل میں کاروبار ہے۔ تو اس لیے جب ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کاروبار کہتے ہیں تو کاروبار سے مراد صرف ایک کاروبار نہیں ہوتا، اس کاروبار سے مراد ایک وسیع معنی ہے۔ تو یہاں پر آپ کاروبار کو سمجھ رہی ہوں گے کہ کاروبار کیا ہے۔ اب بات آتی ہے پروڈکٹ کیا ہے۔ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ پروڈکٹ کے معنی بھی وسیع تر ہیں، مگر چلیں آپ ذرا مثال سے سمجھیں کہ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پروڈکٹ عام طور پر نظر آنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسا کہ کمپیوٹر، پنکھے وغیرہ، لیکن کوئی سروس بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ڈاکٹر مریضوں کا معائنہ کرتا ہے تو چیک اپ کرنا پروڈکٹ ہوگا، یا ٹیچر پڑھاتا ہے تو پڑھانے کا عمل پروڈکٹ ہوگا۔ وہ چیزیں جو بیچی جاتی ہیں جیسا کہ کوئی کورس وغیرہ یا کوئی راز، وہ بھی پروڈکٹ ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پروڈکٹ کو سمجھنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورس میں بہت ضروری ہے۔ کاروبار آپ نے کل کو کاروبار بننا ہے، پروڈکٹ آپ نے کل کو ڈیجیٹل مارکیٹر بن کر لوگوں کی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا ہے، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے پروڈکٹ کیا ہوتی ہے۔ کسی کی سروس بھی ہو سکتی ہے پروڈکٹ، کسی کا کوئی عام شے بھی ہو سکتی ہے پروڈکٹ۔
प्रोडक्ट वो चीज़ है जिसको सेल करके वो आमदन हासिल करते हैं, कुछ पैसे बनाते हैं। अब जैसा कि ये कोर्स है, अगर मैं ये कोर्स सेल कर रहा होता पैसों की इवज, तो मैंने इसकी प्रमोशन भी करनी थी। तो ये मेरी प्रोडक्ट थी, मैंने इसकी प्रमोशन की, मैं डिजिटल मार्केटर हुआ, मैंने जिस चीज़ की प्रमोशन की वो प्रोडक्ट हुई। तो ये चीज़ आप समझ गए यहाँ से। अब ज़रा मिसाल से देख लें, यहाँ पर देखें ऊपर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, इनको तो आप जानते हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप ऑनलाइन इनकी प्रमोशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि डॉक्टर चेकअप कर रहा है एक शख्स का, वहाँ पर आप सोच में पड़ गए कि ये क्या चीज़ है। देखिए वो डॉक्टर मुआयना कर रहा है, किसी शख्स की अपनी एक अदा होती है, अगर वो चेकअप कोई बेहतरीन चेकअप करता है तो वहाँ पर वो अपने चेकअप को भी प्रमोट कर सकता है, तो या किसी और से करवा सकता है। मुख्तलिफ जगह आप देखते हैं आम तौर पर ज़िंदगी में इश्तिहार लगे होते हैं कि यहाँ आंखों का इलाज होता है, यहाँ किसी न किसी बीमारी का इलाज होता है, तो वहाँ पर डॉक्टर्स अपने आप अपनी जो सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करवा रहे होते हैं। तो वो डिजिटल मार्केटिंग, अगर हम ऑनलाइन तरीके से उनकी सर्विसेज को प्रमोट करते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग है। अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो डिजिटल मार्केटिंग हर कारोबार के लिए रीढ़ की हड्डी है। अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं कोई करेगा तो उसका कारोबार उस हद तक ऊपर नहीं जा सकेगा जितना कि उसको ले जाना है। अब हम बात करते हैं असरअंदाज डिजिटल मार्केटिंग क्या है। देखें, जब हम सही प्रोडक्ट सही लोगों को दिखाते हैं ताकि वो लोग प्रोडक्ट को खरीदें, तो इस तरह की डिजिटल मार्केटिंग को असरअंदाज डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, यानी कि अफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, जिसमें आप अपने तमाम वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उन्हीं लोगों को निशाना बना रहे होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आप उन लोगों को निशाना नहीं बना रहे होते जो आपकी प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर आपके वसाइल भी बचते हैं, आपका वक्त भी बचता है और आपकी आमदन में भी इजाफा होता है। तो इस चीज़ को कहते हैं अफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग। तो हम इस कोर्स में इसी चीज़ को देखेंगे कि कैसे हम अफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ताकि हम अगर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो हम अपने कारोबार को एक मुनाफा बख्श कारोबार बना सकें, या फिर अगर हम एक डिजिटल मार्केटर के तौर पर काम करें फ्रीलांसर बनकर, तो वहां पर हम किसी के भी कारोबार को चार चांद लगा सकें। तो यही फर्क है एक आम डिजिटल मार्केटर में और एक माहिर डिजिटल मार्केटर में। जो माहिर डिजिटल मार्केटर होता है वो इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग करता है। जो आम डिजिटल मार्केटर होता है वो बस पैसे फूंक देता है, कहीं ना कहीं इश्तिहार दे दिया, कहीं फेसबुक पर इधर उधर, तो वहां पर पैसे का ज़िया वो करता है। तो इसी चीज़ को हमने इस कोर्स में समझना है। बात आती है बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वजाहत। देखिए, इस कोर्स को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहला हिस्सा है वो बुनियादी है, उसके बाद हम इंटरमीडिएट यानी कि दरमियाने दर्जे में पहुंचेंगे जहां पर हम मजीद गहराई में डिजिटल मार्केटिंग को देखेंगे। फिर हम एक्सपर्ट यानी कि प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। उस हिस्से में हम प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग ट्रिक्स वगैरह सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले मरहले का आगाज करते हैं यानी कि बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग की। तो देखिए, बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग में आपने ये 5 चीज़ें सीखनी हैं। इन 5 चीज़ों को आपने सीखना है। सबसे पहले आपने हकीकी हदफ की तलाश को सीखना है, वो कस्टमर ढूंढना जो आपकी प्रोडक्ट को खरीदने का शौक रखते हैं या आपकी प्रोडक्ट उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। आपने ये चीज़ सीखनी है सबसे पहले। दूसरा, हम बेहतरीन वेबसाइट बनाना सीखेंगे, अपने कारोबार के लिए बेहतरीन वेबसाइट बनाना ताकि ऑनलाइन आप खुद को जाहिर कर सकें। तीसरा, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे, SEO, यानी कि SEO करके हम गूगल की मदद से ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर लाएंगे। इस चीज़ को भी हमने सीखना है। उसके बाद हम ईमेल मार्केटिंग को सीखेंगे, ईमेल मार्केटिंग करना सीखेंगे ताकि हम अपने कस्टमर्स के साथ राब्ते में रहें। उसके बाद हम तमाम मार्केटिंग नताइज का मुशाहिदा करेंगे कि क्या नतीजा आया उन सब चीज़ों का जो हमने किया, यानी कि हदफ की तलाश की, बेहतरीन वेबसाइट बनाई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया, ईमेल मार्केटिंग की। इन तमाम चीज़ों का हम बगौर मुशाहिदा करेंगे 5वें नंबर पर। तो इस तरह हम अपने बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग को मुकम्मल करेंगे। फिर हम आगे चलेंगे और मज़ीद गहराई में जाकर देखेंगे। तो चलें सबसे पहले बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग को समझते हैं। सबसे पहले मार्केट रिसर्च, मार्केट तज्जिया।
یعنی کہ یہاں سے ہم مارکیٹ تجزیہ کرنا سیکھ رہے ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کامیاب تبھی ہوتی ہے جب آپ مارکیٹ تجزیہ کرنا جانتے ہیں۔ مارکیٹ ریسرچ ہوتا کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا کہ مارکیٹ کا تجزیہ یا مارکیٹ ریسرچ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے اپنے ہدف کو کتنا بہتر حاصل کر سکتے ہیں، اس کا انحصار مارکیٹ ریسرچ پر ہوتا ہے۔ مارکیٹ ریسرچ سے مراد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون لوگ آپ کی پروڈکٹ کو پسند کریں گے اور پھر آپ انہی لوگوں کو اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس سے آپ کے وسائل کم خرچ ہوتے ہیں اور آپ کو بہترین نتائج ملتے ہیں۔ تو مارکیٹ ریسرچ آپ سمجھ گئے کہ مارکیٹ ریسرچ میں آپ نے یہ چیز دیکھنی کہ آپ کیسے یہ چیز تلاش کریں کہ کون لوگ آپ کی پروڈکٹ کو خریدیں گے، یعنی کہ اس بات کا تعین کرنا کہ آپ کی پروڈکٹ کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، تاکہ ان لوگوں کو آپ اپنے اشتہارات دکھا سکیں، ان لوگوں کے سامنے آپ اپنی پروموشن کر سکیں۔ اس چیز کو مارکیٹ ریسرچ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں مارکیٹ ریسرچ کی وضاحت۔ اپنی پروڈکٹ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو کرنے سے قبل ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہماری پروڈکٹ کو خریدیں گے اور وہ لوگ کہاں پر ہیں اور ہم کس طرح ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ذرا مارکیٹ ریسرچ کی وضاحت میں ایک مثال بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ آپ فرض کریں کہ میں زاہد افضل امریکہ کی مارکیٹ میں ایک کپڑے کی دکان کھولتا ہے، اور وہ کپڑے کی کیا دکان ہے؟ شلوار قمیض۔ تو امریکہ کی مارکیٹ میں شلوار قمیض لگا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ وہاں پر میں 1 سال بعد آپ کے پاس آتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار بڑا مجھے نقصان ہوا، میں سب کچھ لٹ گیا۔ تو وہاں پر آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلے گا، مارکیٹ ریسرچ۔ آپ کہیں گے کہ اگر تم مارکیٹ ریسرچ کر لیتے تو تمہارا نقصان نہ ہوتا۔ تو وہاں پر مارکیٹ ریسرچ سے مراد یہ ہوگا آپ کا کہ تم پہلے دیکھ لیتے کہ آیا جو تم چیز وہاں بیچنا چاہتے ہو وہ چیز وہاں خریدنے والے بھی ہیں یا نہیں۔ تو اسی چیز کو مارکیٹ ریسرچ کہتے ہیں۔ یعنی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی یہی چیز مارکیٹ ریسرچ ہے کہ آپ جس جگہ اشتہارات دینا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آیا آپ کے وہاں لوگ موجود ہیں جو آپ کی پروڈکٹ کو خرید سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو مارکیٹ ریسرچ کہتے ہیں۔ یہ کیسے کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اب وہی بات آئی کہ ان لوگوں کو کیسے تلاش کریں جو لوگ ہماری پروڈکٹ خرید سکتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کون ہیں جو ہماری پروڈکٹ خرید سکتے ہیں؟ دیکھیں، اپنے ہدف کے لوگوں کی تلاش کا عمل دراصل وہ عمل ہے جس میں ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون لوگ ہماری پروڈکٹ یا سروسز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ کہاں پر ہیں، ہم کیسے ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کے پاس اس چیز کا ڈیٹا نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے پاس وہ معلومات نہیں ہے جس سے آپ اس بات کا تعین کر سکیں کہ کون لوگ آپ کی پروڈکٹ خریدنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم اگلی کلاسز میں دیکھیں گے کہ کیسے وہ ڈیٹا، وہ معلومات حاصل کریں، لیکن ہم ابھی بائر پرسونا بنانا سیکھیں گے۔ یعنی کہ بائر پرسونا پر میں ابھی بات کروں گا، لیکن اگلے لیکچر میں ہم بائر پرسونا بنانا سیکھیں گے، اور وہیں سے ہمیں معلومات کا اندازہ ہوگا کہ ہم کیسے یہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں کہ کون لوگ ہماری پروڈکٹ کو خریدیں گے۔ بائر پرسونا کی میں بات کر رہا تھا تو آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ بائر پرسونا کیا ہے؟ آیا یہ بائر پرسونا چیز کیا ہے جس کے بارے میں سر نے بات کی؟ تو دیکھیے، بائر پرسونا دراصل ایک تصوراتی شکل ہے جو ہم اپنے خریداروں یا سامعین کے مشترکہ خصوصیات کو دیکھتے ہوئے بناتے ہیں۔ یعنی ہمارے سامعین، ہمارے کسٹمرز کی مشترکہ خصوصیات، مشترکہ معلومات کے مجموعے کو ہم بائر پرسونا کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر 10 لوگ میرے سے کوئی چیز خریدتے ہیں، اگر میں 100 لوگوں کو اپنی چیز دکھاتا ہوں، ان میں سے 10 لوگ چیز خریدتے ہیں، تو میں ان 10 لوگوں کی مشترکہ خصوصیات، ان 10 لوگوں کی مشترکہ معلومات کو اکٹھا کروں گا، اور اس مشترکہ معلومات جو میں نے اکٹھا کی اس کو میں ایک ٹمپلیٹ میں ڈال دوں گا۔ یعنی کہ اب ٹمپلیٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس میں جمع جب کروں گا تو اس چیز کو میں بائر پرسونا کا نام دوں گا۔ میں کہوں گا کہ جس بندے میں یہ خصوصیات موجود ہوں گی وہ بندہ میری چیزیں خریدے گا۔ تو بائر پرسونا یہ چیز تعین کرنے میں مدد کرتا ہے کہ کون لوگ آپ کی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اگر میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں تو یہ ایک ٹمپلیٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کو ٹمپلیٹ کہیں گے۔ تو یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہاں پر کچھ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے بائر پرسونا، تو یہ دراصل بائر پرسونا کا ہی ٹمپلیٹ ہے۔ اس میں بنیادی معلومات میں اکٹھی کر رہا ہوں،
کہ جن لوگوں نے میری چیزیں خریدی ان کی عمریں کیا ہے، ان کا جنڈر کیا ہے، ان کے شوق کیا ہے، وہ رہتے کدھر ہیں، ان کا رجحان کس طرف ہے، ان کی آمدن کتنی ہے، یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد میں ان کے پروفیشنل گولز کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ وہ کیا ہے، ان کا کریئر کا گول، وہ کیا بننا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جو چیزیں معلومات میری پروڈکٹ سے متعلق ضروری ہوں گی ان چیزوں کو میں اکٹھا کروں گا۔ یہ بائر پرسونا کیسے بناتے ہیں، کیسے ہم بنائیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میرے لیے کون سی معلومات اگر ضروری ہے جو میں اکٹھی کروں اپنے کسٹمر سے۔ تو یہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے بائر پرسونا کیسے بناتے ہیں۔ ابھی آپ نے جتنے بھی چیزیں دیکھی ہیں آپ ان کو ایک نوٹ بک میں لکھ لیں تاکہ آپ ان کو بھولیں نہ، اور ان کو دہرائیں اتنا کہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ جب ہم آگے جائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو پچھلی چیزیں بھول جائیں۔ اگر وہ پچھلی چیزیں آپ اگر بھول جائیں گے تو آگے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آج بتائی ہیں ان تمام چیزوں کو آپ کہیں لکھ لیں، اور آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آپ جو بھی سوال لکھیں وہ کورس سے متعلق ہی ہو، تو تاکہ میں آپ کو فوری جواب دے سکوں۔ تو یہاں پر آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔